ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو معاشرتی برائیاں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں اور جنہیں گناہ بھی سمجھتے نہیں اب تو اسے ڈیلی لائف روٹین کا حصہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارا جید علماء کرام، ہمارا پینل اس پہ ڈسکشن کر رہا ہے۔ ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے اسامہ سلیم صاحب نے اور ان کے ساتھ سعد شفیق صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسامہ سلیم صاحب بسم اللہ کیجئے۔ میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، بن گیا ہے میرا دل مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت اسامہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ خدا دا صلاحیتیں دی ہیں، جب پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں، اور یقیناً اس سے بڑی دولت ڈاکٹر صاحب کیا ہو سکتی ہے کہ دل میں یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا نا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زینب مصطفیٰ۔ ڈاکٹر صاحب ڈسکشن کی طرف آتے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ حسد، بغض، کینہ، بہتان بازی، الزام تراشی، اب ان گناہوں کو ہم نے لائف سٹائل کا حصہ تو بنا لیا ہے، لیکن جدید طریقے سے الزام تراشی بھی ہوتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بہتان بازی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم سارا دن سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ الزام تراشی کی جاتی ہے، بہتان بازی کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر فیک چیزیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں، اور کمنٹس کے اندر ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ سچ ہے کہ غلط ہے، اس کو بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ آپ یوتھ کے کافی قریب ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں ان کو یونیورسٹی کے اندر، تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یہ میں حدیث شیئر کر رہا ہوں، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، نیچے کسی بھی شخصیت کا اسم گرامی لکھ کے ان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اتنوں کو نہ شیئر کیا تو یہ وبال آ جائے گا، اتنوں کو شیئر کر دیا تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسامہ بھائی دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ الحجرات چونکہ معاشرے کی صورت ہے اور اس میں جو سارے احکامات ہیں، اس میں یہ موضوع بھی موجود ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و خاص خبر لے کر آئے تو تم اس پر اچھی طرح تحقیق کرو۔ صحیح۔
اگر تم ایسا نہ کرو گے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے پھر ندامت کا شکار ہو، اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اصل میں دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے۔ اصل میں یہ ایک علمی رویہ ہے، اور ہم چونکہ علم سے دور ہو چکے ہیں اسی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ بہت ساری اہم شخصیات ہوتی ہیں، دینی شخصیات ہوتی ہیں، یا معاشرے کے حوالے سے اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں، ان پر ایک بندہ اٹھتا ہے اپنے کسی بغض یا حسد کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے وہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بالکل وہ بے سروپا قسم کے الزامات لگاتا ہے، اور دڑا دڑ اس کی شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ رب العزت کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کی تحقیق کی جائے۔ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا میں اٹھاتے ہیں یہ قرآن سورہ ملک میں یہ ارشاد ہوا، سورہ ملک میں وہ آیت ہی موجود نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اس میں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ والی آیت موجود ہے، تو بتائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بھی پیچھے سے کسی سے سنا تھا۔ پھر حدیث مبارکہ کے مقام دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بغیر تحقیق کے شیئر کر دینا، جس کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعید فرمائی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کا فرمان ہے، مولا علی نے کہاں فرمایا ہے، کس جگہ پہ فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کس کتاب میں ہے۔ پھر اسی طرح یہ علامہ اقبال کے اشعار، کئی دوستوں تو ہم بھیجتے ہیں بھئی یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ان کی کتاب کا حوالہ دو۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح فیض ہے اور دیگر چیزیں ہیں، یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، آپ حدیث کا نمبر ڈالیں، ایپس بن گئی ہیں، اسلام انٹرنیشنل نمبر آسانی ہے، جو نمبر پاکستان میں وہ الحمدللہ اتنی ویب سائٹس بن گئی ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پر اتنی تحقیق کر دی ہے۔ قرآن پاک کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، آپ قرآن پاک کی آیت ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اصل میں قرآن پاک پر جب عمل نہیں کر رہے نا، اللہ کا حکم ہے نا فتبینوا، فتبینوا میں بین کا لفظ ہے جس پر غور کرنے کے لیے اچھی طرح واضح کر لو، ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، بھئی کسی پر کیسا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا، یہ سراسر ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کینہ بڑھتا ہے، بغض بڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں حسد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا کیا آپ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن اور بھی کر لیتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت ساری پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز کہہ لیں، مذہبی پارٹیاں کہہ لیں، ان کے تو باقاعدہ سوشل میڈیا سیل بنے ہوئے ہیں جو فوٹو شاپ کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ کیا اس کے حوالے سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم سے؟ یہ جو اجتماعی طور پر ادارہ جاتی مسائل ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان سے زیادہ پوچھ گچھ ہونی ہے، صحیح، یہ زیادہ رسپانسیبل ہیں۔ دیکھیں انہیں بھی دیکھیں، جو اللہ کی شریعت ہے اس سے تو کوئی ماورا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل جو اللہ کا قانون ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، اس سے کوئی شخصیت ماورا نہیں ہے، کوئی پارٹی ماورا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، تو سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ بے شک یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، پھر جو ان کا قانون ہوگا وہ میرا بھی قانون ہے، وہ سب کا قانون ہے، وہ ہر پارٹی کا قانون ہے۔ اس لیے سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے میڈیا سیلز کی ٹریننگ کریں اس ضمن میں، کبھی جھوٹ کے گواہ نہ بنے۔ جھوٹی گواہی جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں، اکبر الکبائر حدیث میں آیا، اور قرآن پاک نے کہا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ جھوٹی گواہی ہے یہ والی کہ کسی چیز کو آپ ایسا پینٹ کر رہے ہیں جو اصل حقیقت اس کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب اگر جان بوجھ کے ہو رہا ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک کبیرہ گناہ ہے۔ مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نے جس طرف بات کا رخ موڑ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے ایلیبریٹ کر دیا اس ٹاپک کو، ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جھوٹی بات کو بنا کے پیش کرنا، اور خاص طور پر اس پہ آپ کی ریسرچ ہی نہیں ہے، صرف ریٹنگ لینے کے لیے، صرف یہ کہ لوگ کہیں جی واہ واہ بلے بلے اس نے کیا ریسرچ پیش کر دی ہے، کیا اس نے تحقیق پیش کر دی۔ ہم یہ جس پینڈیمک سچویشن سے گزرنے کرونا کے حوالے سے، آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا جیسے آپ کھولتے ہیں، ہر بندہ اپنا فلسفہ پیش کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے،
اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور صرف اس لیے کہ لوگ سنیں گے اور ایسے تھمبنیل ڈال دیے جاتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں کہ باہر کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی دھوکے میں نہیں آ جاتا؟ اور اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے, مطلب وہ جو آپ کلک کرتے ہیں اس پہ ارننگ ہو رہی ہے, جدید دنیا کے مسائل ہیں نا, یہ بھی ڈسکس کرنے چاہیے. کیا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب بڑے خوبصورت آپ نے جدید مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبل کچھ ہونا اور اندر کچھ ہونا یہ دھوکہ ہے. صحیح. اور دھوکے سے کمایا گیا مال حرام ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ جو آپ تھمبنیل کچھ اور لگا رہے ہیں اندر کلپ اور ہے, تو اس کے اوپر جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے نا, وہ مفتی صاحب کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اللہ اکبر. اب وہ مال حرام ہے اور اسی مال حرام کو کمانے کے لیے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ینگ جنریشن جس طرف چل پڑی ہے, ایک الارمنگ کنڈیشن ہے. اچھا. کوئی بھی معاشرہ اپنی ینگ جنریشن کو شترے بے مار کی طرح نہیں چھوڑتا, بالکل صحیح بات, جس طرح ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. بڑی اہم بات کیا. عجیب سی ایپس آ چکی ہیں اور ان ایپس کا آپ پوچھیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کے بنانے کی جو ہے نا ضرورت کیوں پیش آئی. صحیح. اس کا جواب آپ سوچیں گے تو وہ اسلام کے اگینسٹ ہی ہوگا. اب سورہ حجرات میں چونکہ معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ جو ہے نا وہ بار بار دیا گیا ہے, تو آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں, اور اس میں اس حوالے سے ایک پیغام ہے ہمارے جو نوجوان ٹک ٹاک اور لائکی اور اس طرح کی مختلف ایپس کہ جن پر ہر نوجوان مسخرہ بنا نظر آتا ہے, اور اس مسخرے پن پر والدین بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. گڈ بیٹا, آپ نے بڑی ریٹنگ لے لی ہے, آپ کو اتنے لائکس مل گئے ہیں, اتنے کومنٹس آ گئے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم. اللہ اکبر. فرمایا اے ایمان والو, تمسخر نہ اڑانا. سبحان اللہ. اب یہ جتنی بھی ایپس ہیں ان میں تمسخر ہی ہے. جی بالکل. ان میں مذاق اڑانا ہی ہے. ان میں اس میں نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی بزرگ ہے, نہیں دیکھا جا رہا یہ خاتون ہے, خاتون کی کوئی رسپیکٹ ہے, بڑوں کا کوئی احترام ہے, چھوٹوں پر کوئی شفقت کا, یعنی اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا. بالکل صحیح فرما رہے. اور پھر اس کے بعد مذاق اڑانا, اور جس طرح سوشل میڈیا سیل بنے ہوئے ہیں جی الامان والحفیظ, جی یعنی اگر عدم برداشت کی کیفیت بہت خوبصورت بات کیا, اور پھر بہتان ترازی کی کیفیت ہے. مجھے اگر پتہ چل جائے یہ سامنے جو کومنٹ آیا یہ فلاں پارٹی کے بندے کا ہے, تو شدید قسم کی گالیاں, اللہ اکبر, اور اتنی غلیظ گالیاں کومنٹس میں لکھی جاتی ہیں, اور صرف کس لیے؟ نہ کسی کی فیملی کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ کسی کے ذاتی جو مسائل اس کو چھوڑا جا رہا ہے. میں آج نماز تراویح کے بعد جی میں نے جو ہے نا وہ دیکھا, تو ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی, ان کی وال پر ان پر کمنٹ کیا اتنا غلیظ اور کمینہ اللہ, کہ میں سچ مانے میں کافی دیر جس طرح جسم پہ کپ کپاہٹ نہیں طاری ہو جاتی کہ ہم کس حد تک جو ہے نا وہ نیچے گر چکے ہیں, ہماری کیفیت کیا بن چکی ہے. اب کمی کوئی نہیں ہے. دکھ کی بات اس سے اگلا جو ہے نا وہ المناک پہلو یہ ہے کہ کمنٹ کیا گیا نا خلاف, تو سخت تھا, بہت عجیب تھا, غلط تھا, لیکن جواب اس سے 1000 گنا غلط آیا. اب میرے دل میں اگر یہ بات آئی ہے, احساس پیدا ہوا ہے کہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن برداشت بھی تو کوئی شے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور ملائکہ آ کر کہتے ہیں حضور ہاتھ تو اٹھائیں نا ذرا, آپ بد دعا فرمائیں. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں, ملائکہ آمین کہنے کے لیے تیار ہیں, اور حضور دعا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے مجھے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں. اور یہ سندھ میں جو تشریف لائے اور آ کر اسلام کا جو پہلا جو ہے نا وہ علم یہاں پہ آ کے جنہوں نے بلند فرمایا تھا, یہ بھی جو ہے نا وہ طائف سے آئے تھے. وہ کیا نام تھا, بڑے معروف سے ہیرو ہیں ہمارے اسلامی, محمد بن قاسم. اب دیکھیں حضور نے فرمایا ان کی اولاد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. اب آج وہاں پہ مطلب اذانیں بلند ہوتی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ دیکھیں نا حضور نے اس وقت دعا فرمائی. آج ہمیں بھی اگر ہم پہ کوئی بہتان لگاتا ہے تو ہم اپنا جگر بڑا کر کے نا, دل بڑا کر کے اسے صبر سے سن لیں, اور یقیناً جب کوئی بندہ کسی کی تند و تیز باتوں کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دین اسلام میں بہتان بازی کی سزا کیا ہے؟
دیکھیے یہ جو بہتان بازی ہے نا، یہ جو کہ جھوٹا کام ہوتا ہے، 100% جھوٹا کام ہے، یہ تو ایک تو کبیرہ گناہوں کے اندر یہ شامل ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی وعید آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مکالمہ ہوا غیبت والا، اس میں بھی فرما دیا بہتان۔ دیکھیے جھوٹا الزام جب آپ کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو آپ ایک تو جھوٹ کے مرتکب ہوئے، بالکل صحیح، دوسرا آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کیا، اللہ اکبر، تیسرا آپ نے پورے معاشرے کے اندر ایک ایسی بات کو پھیلایا جو جھوٹ کی بنیاد پر تھی، تو آپ بیک وقت کئی گناہوں کے مرتکب قرار پا رہے ہیں، اور یہ سراسر اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو خلاف ورزی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پھر غیر ایمانی رویہ ہے، اور غیر ایمانی رویہ آپ کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے پچھلی گفتگو میں بڑی خوبصورتی سے وہ بات بتائی تھی کہ سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نیکیاں کما رہا ہوں، ایک طرف وہ جھوٹ مبنی کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ نیکیاں کہاں جائیں گی؟ صحیح بات ہے، وہ نیکیاں اس کی ضائع کر رہی۔ تو اس لیے ہمیں بڑا غور سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں وہاں یہی فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں، وہ ان چیزوں کا سامنا نہیں کرتے۔ وہ جو دوسری جگہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہ سارے مضامین کس طرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک جو شریف النفس آدمی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بندوں کی صفات نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھے کہ وہ حقیقت کچھ اور ہے اور وہ بیان کچھ اور طریقے سے کرے، جھوٹ لگا کے مسالہ لگا کے اس کو بیان کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عباد الرحمن کی صفات سے اور ایمان والوں کی صفات سے باہر نکلتا ہے۔ سورہ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے اسامہ بھائی، اس میں آپ دیکھیں 63 نمبر آیت سے لے کر 77 نمبر آیت تک وہ ماحول کیا تھا جس میں وہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ مکہ کا دور ہے، اور آقا علیہ السلام کے پروانوں کے اندر گھر کا ایک فرد یا 2 افراد شامل ہو رہے ہیں، باقی مخالف ہیں۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے ان آیات میں، یہ میرے بندے ہوتے ہیں، اور اپنے روٹین کے اسلوب سے ہٹ کر مخالفین کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی کہ نقشہ واضح کر دیا ہے کہ میرے بندے یہ ہیں، اب تم خود سمجھ جاؤ کہ مخالف کون ہے۔ اور اس میں بنیادی بات یہ بتائی ہے کہ ان کے اندر کیا صفات ہیں کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ تو اگر اس روشنی کو ہم دیکھ لیں تو کیا ہم پسند کریں گے کہ جھوٹی باتیں پھیلانا، اور ہمیں پتہ بھی ہو نعوذ باللہ من ذالک بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر فساد کا مرتکب ہو رہا ہے، اور کسی کی عزت کے اوپر جب حملہ کرنا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ تو ہمیں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ کسی کے جھوٹ پر گواہ بننا، آج ہم دیکھیں صرف اس انا میں اور اس کرب کے اندر ہوتے ہیں کہ اس نے میرے لیڈر کو یہ کہہ دیا تو میں جواب میں جھوٹی یہ بات کہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، اگر ہو سکتا ہے اس کا اپنا لیڈر جو ہے جس کو وہ مان رہا ہے وہی جھوٹا ہو، تو آپ نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ کیا آج ہم ڈاکٹر صاحب یہ جتنی بیماریاں کر رہے ہیں، میرا خیال اس کی ایک جڑ زبان بھی ہے، یہ ساری بیماریوں کی جڑ زبان ہے۔ کیا کہیں گے زبان پہ کیسے کنٹرول کریں، ساری بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث پاک، ساری حدیث خوبصورت ہیں، حضور کے سارے فرامین حسین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، سبحان اللہ، اور میں تمہیں جنت کی بشارت دے دوں۔ واہ، لوگ پوچھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے وظیفہ دے دیں، ہم جنت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور حضور نے تو آج سے 1450 برس پہلے آپ نے ضمانت دے دی، آپ نے ضمانت، اللہ اکبر، فرمایا ایک تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان اور دوسری تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ اور قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جب وہ نشانیاں بیان فرمائیں تو ان میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمانے والے، مومن جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اور دیکھیں یہ زبان جو ہے نا، سارے اعضاء صبح کے وقت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اگر تو ٹھیک رہی نا ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو نے مہربانی کرنی ہے۔
اب اس زبان کو جب ہم قابو میں کر لیں گے جھوٹ سے بچ جائیں گے، بے شک اس زبان پہ جب کنٹرول کر لیں گے ہم بہتان سے بچ بے جائیں گے، شک اس زبان پہ جب کنٹرول کر لیں گے بدگمانی سے بچ جائیں گے، اس زبان پہ کنٹرول کر لیں گے غیبت سے بچ جائیں گے، اس زبان پہ کنٹرول کر لیں گے بد زبانی سے بچ جائیں گے، اللہ اس زبان پہ کنٹرول کریں گے تمسخر اڑانے سے بچ جائیں گے۔ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے جو بات عرض کر رہا تھا کہ تمسخر اڑانا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا نا، مذاق اڑانا، اور اسے عام سمجھا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چرب لسانی ہے اور ہماری جو ایک بیٹھک لگی ہوتی ہے اس میں ہم سپیریئر ثابت ہوتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی گفتگو دیکھیں کر جی رہے اس ہیں۔ نے بہت اچھی بات کی ہے یا اس نے ہنسا دیا لوگوں جی کو۔ بالکل، وہ ایک لمحے کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی گھڑے جاتے ہیں، واہ واہ، غیبت بھی کی جاتی ہے، بہتان بھی لگائے جاتے ہیں، اور وہ ایک لمحے کی ہنسی ہے جس کا کوئی معیار نہیں اور ہے، وہ آپ کی ساری مطلب پیچھے نیکیوں کو آپ برباد کی کر رہا نیکیوں ہے۔ کو تباہ کر دے گی، آپ کی اللہ اخلاقی اقدار کو تباہ کر لئی ہے، آپ کی شخصیت کو، یعنی انسان کی بندہ مومن کی شخصیت کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے، اللہ، صرف ایک عمل جو اس نے زبان سے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دوسری جو دکھ والی بات ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سدھار کے لیے بھی کچھ کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہاں بات تو یہ ہے اصل، ہاں جی، اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ میں نظر نہیں آ رہا۔ ایک وقت تھا کہ اساتذہ کا احترام ہوتا تھا، اساتذہ سے سیکھا جاتا تھا، تربیت ہوتی تھی ہاں وہاں جی، پہ، بڑوں کے پاس بیٹھا جاتا تھا، بڑے بزرگ سکھایا کرتے ان تھے۔ کی صحبت، اب دیکھیں نہ والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہے، اور نہ والدین کو اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، والد بھی موبائل میں مگن ہے، والدہ بھی موبائل میں مگن ہے، بچے بھی موبائل میں مگن ہے، یعنی اپنی اپنی دنیا ہے سب ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو، اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو اٹھا کے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بالکل، اب جو چاہے آپ ان کے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر، اب انہوں نے مختلف ایپس بنا کے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ہماری ینگ جنریشن کو کیپچر کر لیا ہے۔ بالکل صحیح، اب ہم آج سے کام شروع کریں اور بحیثیت قوم، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آج کی وقت لگے گا۔ نوجوان نسل کل کے والدین بھی ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر زبان پہ انسان کا کنٹرول ہو جائے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا انما لمؤاخذون لما نتکلم، اللہ کے رسول کہ جب ہم روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے تو میرا قرآن پڑھنے والا صحابی، احادیث پڑھنے والا صحابی تو یہ بات کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے محض اس بنیاد پر کہ دنیا میں ان کا اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں تھا۔ آج ہمارا اپنی زبانوں پر کتنا کنٹرول ہے، ہمیں تو یہ عدم برداشت کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے آگے سے تیزی سے گزر جائے، کراس کر جائے ہمیں، ہم اس کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں اس کو کہتے۔ ہمارے پاس کوئی بچہ اگر کام کرنے والا ہے، دکان پہ کام کرنے والا، گھر میں کام کرنے والا، ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ ناظرین کرام اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد شفیق صاحب، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ نعت سنائیے، نعت کے بعد دوبارہ جو ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوشبو ہے دو عالم، میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں،
ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے تھے اپنے پینل کے ساتھ حسد، بغض، کینہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتنے زیادہ مخالف ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کسی پہ بہتان لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری ان حرکتوں سے کہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کی معاشرے میں پگڑی اچھالی جا سکتی ہے، کسی کی عزت پر ہم داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہوں کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر دن بدلتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ایک تو کرنے کی نہ توفیق دے، اگر ہم کر بیٹھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ واپس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ منا لیجئے کسی کو، اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ میں سکھانے کے لیے آیا ہے، ٹریننگ کا مہینہ، ٹریننگ لے لیں، اور باقی 11 ماہ بھی جو ہے اسی طرح نیک بننے کی کوشش کریں، یہی ہماری نجات ہے۔ ناظرین کرام، ابھی جو ہے ایک نعت خوان جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن ہم اسامہ سلیم صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھی انہوں نے پچھلے بریک سے پہلے، تو ہم اسے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ کلام حضرت نصیر الدین نصیر۔ بسم اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے،
नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे के तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। मैं तेरे निसार आका ये हकीर पर नवाजिश, मैं तेरे निसार आका ये हकीर पर नवाजिश। तो फिर मुझे जानती है दुनिया, मेरा नाम चल रहा है। और कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम। गम होगा भी तो क्यों? क्योंकि तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है। तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल, क्या खूबसूरत पढ़ा है। और पीर साहब का कलाम हो और खूबसूरत पढ़ने वाले हों तो कहते हैं चार चांद लग जाते हैं। नाज़रीन किराम, डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से सीखते हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना तो हमें ट्रेनिंग देने आया है, तरबियत करने आया है। ये जो हमने सारी माशरती बुराइयाँ डिस्कस की हैं, हमारी ट्रांसमिशन में कोशिश होती है इनको डिस्कस किया जाए और इनका हल पेश किया जाए। आज हमने रमज़ान से इसका कैसे हल निकालना है, ये भी हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए। उसामा भाई देखिए, चूँकि ये मौजू ऐसा है जिसमें से हमें कुरान पाक में से तो हर जगह रहनुमाई मिलती है, लेकिन ख़ास तौर पर सूरह अल-हुजुरात जिसका तज़किरा मैंने भी किया और हज़रत मुफ्ती साहब ने भी उसकी मुख्तलिफ हिस्सों को यहाँ तिलावत और उसके जो अहकामात हैं वो बयान की। सूरह अल-हुजुरात की आयत नंबर 10, 11, 12 और 13। अच्छा, इन सारी आयात में अल्लाह ने एक एक चीज़ ऐसी बयान की है जिसका आगाज़ जो है वो अखुवत के बाद तमस्खुर से हुआ था। अच्छा। और उसके बाद जो उल्टे नाम लेना है और उसके बाद ग़ीबत है और जासूसी है और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को अगर मिलाकर एक नक्शा बनाया जाए तो हमारे सामने ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस बात की सख्त नापसंदीदगी पाई जाती है कि किसी की इज़्ज़त पर हमला। वाह, ये असल बुनियादी बात है कि किसी की इज्जत पर हमला करो, किसी के जो सेल्फ एस्टीम जिसे हम आज के दौर में कहते हैं, अल्लाह को ये बात पसंद ही नहीं है। कि अब देखिए, तो बात शुरू हुई थी इन्नमल मुमिनूना इख्वा से, और इन्नमल मुमिनूना इख्वा अल्लाह की पसंदीदा बात है क्योंकि सारी अल्लाह की मखलूक है और उसमें वो खास तौर पर अहले ईमान जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनके अंदर असल रिश्ता है अखुवत का, भाईचारे का, दुश्मनी का रिश्ता नहीं है। ठीक। और फिर गिन गिन कर बताया गया कि किन चीजों से ये अखुवत का रिश्ता कमजोर होता है, तुमने इनसे बचना है। सुभान अल्लाह। और ये सारी चीजें वो हैं जिनसे अखुवत का रिश्ता कमजोर होता है। किसी बुज़दाम तो जी, हर चीज, वो सारी चीजें आप गिन लें चीजों। ये जो तीनों आयात में तफसीलात बयान कर दी गई और उनका इख्तिताम या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू से होता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, वो सारी खराबियां बयान करके अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो क्लाइमेक्स हुआ है इस सारी गुफ्तगू का, वो इस पर हुआ है कि ये जो तुम अपनी बरादरी की बुनियाद पर, खानदान और कबीले की बुनियाद पर भी बरतर नहीं हो किसी से, क्योंकि अल्लाह ने सबको पैदा एक तरीके से किया है। या तो तुम ये कहते ना मैं बरतर हूं, मेरी पैदाइश का तरीका कुछ और है, पैदा अल्लाह ने सबको एक तरह किया है, तो तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि मैं उससे बड़ा हूं और ये ऐसी खराबी है। पूरी तारीख इंसानी में सबसे ज्यादा लोगों की हलाकतें इस वजह से हुई। और अब हमारे मुआशरे के अंदर भी इसके गहरे असरात हैं कि हम कहते हैं हमारी बरादरी है, इस जैसा कोई और नहीं है, वो ये जो कमतर बरादरी है, ये इतना बड़ा गुनाह है। इससे हम तो देखे ना की जरूरत है। वो फतह मक्का के मौका पर मुहाजिरीन भी मौजूद थे, अंसार साहबा भी मौजूद थे, बड़ी बड़ी हवेलियों वाले साहबा भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद हज़रत बिलाल हबशी को बैतुल्लाह की छत पे चढ़ाया गया अजान के लिए वहां पे। और दूसरा जो अहम मैसेज नबी पाक ने उस वक्त दिया था कि आपने अपनी ऊँटनी पर किसको सवार किया था साथ, अल्लाह अकबर। तो ये इस्लाम का मुसावात का बड़ा खूबसूरत सिस्टम, और जो खास तौर पे आपने कहा कि इस्लाम चाहता ही है किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। और जिस तरह आपने कहा कि इंसान की तकरीम का खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो बयान फरमाया, मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब ने जो बात बयान फरमाई है कि हमें जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स के वाले से ख़ास तौर पर जोर दिया गया, ये सारी जो मसाइल हैं ये इंसान की इज़्ज़त पर आकर हिट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। उससे रोकने के लिए हमें रोज़ा भी अता किया गया ट्रेनिंग के लिए। जो ज़ब्त नफ्स है वो सिर्फ खाने पीने पर ज़ब्त नफ्स है या अपनी ज़ुबान पर और इन सारी चीज़ों पर भी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अपनी बेटियों के बारे में कुछ उसने जिक्र किया, तो आपने फरमाया ये प्याला ले जाओ, और उन्हें को इसमें कै करें। तो उन्होंने कै की, वो कै लाए तो उसमें लोथड़े थे। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्होंने रोज़ा रख लिया खाने पीने से, लेकिन ये दोनों बैठकर गीबत करने लगी। अल्लाह अकबर। और गीबत के बारे में कुरान में वाज़ेह तौर पे अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जब तबसरे हम करते हैं ना किसी के पीठ पीछे, उसकी नाक ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके कान ऐसे हैं, यहाँ से गुफ्तगू होती है हमारी। ये हमारा स्टार्ट इसी से लेते हैं। तो यूं समझे कि हम अपने मुर्दा भाई की ना वो हाथ में छुरी पकड़ के ना वो काट रहे हैं, अल्लाह, ये इन आज़ा को हम खा रहे हैं। तसव्वुर करें, बंदा ये तसव्वुर करे, जब ये तसव्वुर करेगा तो गिबत से बच जाएगा। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा ना बाबा जी रोजा रखा है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा हाँ मेरा रोजा है लेकिन खा पी लेता हूँ। मैंने कहा बाबा जी ये खा पी लेना ये कैसे, रोजा कैसे हुआ? कहा बेटा मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं गीबत भी नहीं करता, मैं बोतान भी किसी पर नहीं लगाता, मैं किसी का तमस्कुर भी नहीं उड़ाता, लेकिन मैं मैदे को खाली नहीं रख सकता, मैं मरीज हूँ, सिर्फ मैदे को खाली नहीं रख सकता, खाना खा लेता हूँ। बेटा आप लोगों का भी रोजा है? जवानों से पूछा तो सर झुक गए और कहा हम तो रोजा रखते हैं, सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं। हम अपने आप पर गौर करें कि कहीं रमज़ानुल मुबारक जो हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया था, ये एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है 30 दिन की, 29 दिन की, एक माह की, कि इस प्रोसीजर से जब बंदा गुजर जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक, बड़ा खूबसूरत मैसेज है बुखारी साहब, बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि सुबह से लेकर शाम तक, तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमने खाना छोड़ दिया हालांकि हलाल है, पीना छोड़ दिया हालांकि हलाल है, लेकिन हम क्यों नहीं खा रहे? बंद कमरा है फिर भी नहीं खा रहा है, दरवाजा बंद है कोई नहीं देख रहा, फ्रिज सामने है खोलकर पानी पी सकते हैं, कोई भी मशरूब ले सकते हैं, लेकिन नहीं कि मैं रब देख रहा है। तो जब अल्लाह के खौफ से हम पूरा दिन अपने मेदे को खाली रखते हैं, अल्लाह की हलाल करदा चीजों के करीब नहीं जाते, तो फिर ये एक महीना जब इस तरह से गुजार लेते हैं तो इंसान के जिस्म पर यह बात लागू हो जानी चाहिए कि एक माह अगर तूने अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के हुक्म पर हलाल करदा चीजें छोड़ दी हैं तो अब हराम करदा चीजें भी छोड़ दें। ये है नाज़रीन किराम असल मैसेज। मैं अपने पैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत बातें की, मुफ्ती साहब आपने भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमें इस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए, हम हमारे माशरे को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, यही हमारी ट्रांसमिशन का हासिल है। नाज़रीन किराम दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेंगे। पहली बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत का दिन होगा हम इनके मुंह बंद कर देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम इनके हाथों से बातें करेंगे। ये जो आज हम हाथों से टाइप कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे बहतानबाजी कर रहे हैं, ये तो हमें समझ जाना चाहिए। अगर आज आप अंगूठा लगा के, थंब इम्प्रेशन लगा के अपना सारा बायोडाटा अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं
تو جس بندے نے یہ بنائی ہے اس بندے کو بنانے والے خالق کے پاس اس سے زیادہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہیں، آج گناہ نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، رازداری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے اوپر وہاں بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس تصور کو ذہن میں بٹھائیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آئیے اپنی زبان کے شر سے، اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، لیکن ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائے، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہو جہاں پر کا محشر